السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ فنائے الہام از قلم انو انصاری، قسط نمبر 46، حصہ اول۔ موبائل کو آن کیا، وہ ان لاک تھا۔ کانٹیکٹ اوپن کیے جس میں محض ایک نمبر تھا جس کے اوپر یاور لالا لکھا ہوا تھا۔ دل 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا یہ دیکھ کر کہ اس کی پری اس سے چھپ کر اس کے دشمن سے رابطے میں ہے۔ جس پر وہ سب سے زیادہ یقین کرتا ہے وہی اس سے چھپا رہی ہے۔ اسی وقت موبائل آف کر کے واپس سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھ کر وہ بیڈ پر بیٹھ تو گیا، لیکن دماغ ابھی بھی اس موبائل پر لکھے الفاظ پر تھا۔ کیوں؟ سردار نے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے دل میں اس سے سوال کیا کہ وہ کیوں اس سے چھپا رہی ہے۔ اس کا ذہن بچوں والا ہے، اکثر بچوں کے ذہن میں الٹی سیدھی باتیں ڈال دی جاتی ہیں، لیکن اس کی پری تو اس کے ساتھ اٹیچ تھی بے انتہا، تو پھر کیوں چھپا رہی تھی؟ تمہارا دیو ختم ہو گیا؟ نہیں، ترسم دائیں بائیں گردن ہلاتے نہیں بول رہی تھی۔ سردار نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے۔ دیو، میرا دیو، ترسم زور سے نفی میں سر ہلاتے بلند آواز میں اسے پکارتے جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ مکمل طور پر پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ اپنے سامنے سردار کو دیکھ کر اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سردار نے اس کے گرد مضبوطی سے حصار باندھتے اس کی پیٹھ سہلائی۔ اسے اپنی پری کے آنسو تکلیف دے رہے تھے اور وہ ان آنسوؤں کی وجہ بھی جانتا تھا۔ کیا ہوا؟ الہام نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر آنسو صاف کرتے اس کی نیلی آنکھوں پر بوسہ دیا جن پر وہ فدا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ترسم نے اپنے نرم ہاتھوں میں اس کے مضبوط ہاتھ تھامے سوال کیا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ترسم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر دونوں رخسار پر مہر ثبت کی۔ الہام خان زادہ اس کے انداز پر حیران رہ گیا۔ اسے مزید اپنا دیوانہ بنا کر، اسے اپنے عشق میں پاگل کر کے اسے راز پوشیدہ رکھ رہی تھی۔ دیو، مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا۔ اس کے سینے پر سر ٹکا کے اس کی پشت پر اپنے ہاتھ رکھے۔ ترسم کے بال الہام کے بازو اور گود میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے بالوں کی خوشبو سردار کو پاگل کر رہی تھی۔ اے یارِ دل ستمگر، تو دغا بھی کرے ہم تیرے ہیں، تو رقیب کو جگہ دے ہم تیرے ہیں۔ اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سردار الہام خان زادہ کی آنکھیں ترسم خان زادی پر بہت کچھ واضح کر گئی۔ وہ اظہارِ محبت کے ساتھ اصرارِ وفا کر گیا۔ آج اس کی پری کو اپنے دیو کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جذبہ نظر آیا، لیکن کس چیز کا وہ سمجھ نہ پائی۔ دیو، تم نے یہ کیوں کہا کہ تو دغا بھی کرے ہم تیرے ہیں، تو رقیب کو جگہ دے ہم تیرے ہیں؟ میں تمہیں کبھی دغا نہیں دے سکتی، اور مجھے ہرگز برداشت نہیں ہے ہمارے بیچ کوئی تیسرا آئے۔ ترسم نے دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھا اور اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے سینے پر پری کا دیو لکھنے لگی۔ سردار کے چہرے پر
زخمی مسکراہٹ آئی۔ وہ رقیب کو جگہ دے چکی تھی، یاور مرزا کو اپنے اور سردار کے رشتے میں لے آئی تھی۔ دیو کی جان، تم 1000 مرتبہ بھی دگا دو، 1000 مرتبہ تم رقیب کو ہمارے درمیان لاؤ، تمہارا یہ دیو ہمیشہ تمہارا دیوانہ رہے گا، کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سردار نے اپنے سر کو جھٹکتے جیسے ان سب خیالات کو نکالنا چاہا۔ اس کے لیے اگر کچھ ضروری تھا تو اس کی پری، اگر وہ اس سے جھوٹ بول رہی ہے تو وہ انتظار کرے گا اس کے سچ بتانے کا۔ تم مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتے ہو؟ اس کی قمیض کے بٹنوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پوچھا۔ بشر کو جان عزیز ہے۔ سردار نے اس کے بال سہلائے، چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کر کے اس کے رخسار پر ناک کو مس کیا۔ چلو شاباش، اٹھو، کھانا کھانے چلتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ سردار نے اسے بازو میں اٹھایا، ایک نظر اس چھوٹے سے شیطان کو دیکھا جو گہری نیند میں غرق تھا۔ ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھا کے الماری کے سامنے کھڑے ہوتے اسے زمین پر کھڑا کیا۔ الماری کھول کر خوبصورت عبایا کی لوکیشن دیکھنے لگا جو اس نے اپنی بیوی کے لیے کلیکشن دیکھنے لگا جو اس نے اپنی بیوی کے لیے تیار کروائی تھی۔ آج تم گرے کلر کا عبایا پہنو گی میرے ساتھ میچنگ کر کے۔ سردار نے اپنے گرے رنگ کا پینٹ کوٹ نکالا اور اپنی 4 فٹی بیوی کا گرے رنگ کا عبایا، حجاب اور ہم رنگ نقاب نکالا۔ ترسم نے مسکراتے اس کے ہاتھ سے عبایا پکڑا۔ دیو، عبایا کے نیچے میں کون سے کپڑے پہنوں؟ ترسم نے دوسری الماری کھول کر اسے دکھایا تو سردار نے وہاں سے لائٹ پنک کلر کا کرتا اور ساتھ کھلا ٹراؤزر نکال کر اسے پکڑایا۔ آج ہفتہ تھا، اسے اسکول سے چھٹی تھی۔ دیو، آج تو ہفتہ ہے، میں نے اسکول نہیں جانا، تو پھر عبایا چھٹی ہے، میں نقاب اور حجاب کروں گی۔ ترسم نے عبایا پکڑ کر مسکراتے ہوئے اسے دکھایا۔ تو پھر تم یہ پہنو۔ سردار نے اس کے ہاتھ سے پنک کلر کا کرتا پکڑ لیا اور الماری سے لانگ لائٹ گرے کلر کی فراک نکال کر اسے پکڑا دی۔ آج میرے دیو کا میچنگ کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ ترسم اس کی گردن میں بازو حائل کرنا چاہتی تھی لیکن وہ تو بمشکل اس کے سینے تک پہنچتی تھی، گردن میں کیسے بازو حائل کر سکتی تھی؟ سردار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اوپر اٹھایا۔ اس کی 5 فٹی بیوی نے مسکرا کر اپنے دیو کی گردن میں بازو حائل کیے۔ تم پہلے سے مزید لمبے کھمبے ہو گئے ہو، اپنی ہائٹ تھوڑی کم کرو، تمہاری بیوی چھوٹی ہے۔ ترسم نے چہرے کے الٹے سیدھے زاویے بنا کر کہا۔ جب وہ 10 سال کی تھی اسے لگتا تھا وہ دیو کے برابر اپنی ہائٹ کر لے گی، پر 4 فٹ سے اس کا قد تقریباً 5.5 فٹ ہوا تھا اور اس کا دیو 6.5 فٹ کا تھا۔ ہتھوڑی مار کر اپنا قد کم کروں؟
ہو ہی نہ جائے تمہارا قد چھوٹا۔ ابھی میں 16 سال کی ہوں تو میرا قد اور لمبا ہو سکتا ہے۔ سائنس کہتی ہے ہمارا قد 18 نہیں 20 سال تک لمبا ہو سکتا ہے۔ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے پہلے 18 کہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے 20 سال کہہ دیا۔ چلو دیکھتے ہیں میری بیوی کتنی لمبی ہوتی ہے۔ اس کی ناک سے ناک مس کرتے پیشانی پر بوسہ دے کر زمین پر کھڑے کیا۔ میں کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں۔ اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مار کے ڈریسنگ روم سے باہر بھاگ گئی۔ سردار نے ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی پری پر بازیاں نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے بعد چھپانے پر کپڑے تبدیل کر کے باہر آ کر بیڈ پر بیٹھا شیر تیان آنکھیں مسل کر ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کہاں دیکھ رہا ہے میرا شیر؟ اسے اپنی گود میں بٹھا کر ناک کھینچتے ہوئے دونوں رخسار پر بوسہ دیا۔ شیر تیان کا حقیقی باپ آئدن تھا، لیکن سردار نے ہمیشہ اسے اپنی اولاد کی طرح چاہا تھا۔ بابا جانی، آپ اپنی پری کو زیادہ ٹائم دیتے ہو، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ شیر تیان نے اپنے ننھے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر شکایت کی۔ بالکل نہیں، میں اپنی پری اور اپنے شیر کو برابر ٹائم پیار دیتا ہوں۔ تم دونوں ہی ہو جو مجھے ٹھیک سے پیار نہیں کرتے۔ سردار نے اپنا رخسار اس کے آگے کیا۔ شیر تیان نے اس کے دونوں رخسار پر بوسہ دیا۔ اپنے بابا جانی، میں اپنے بابا جانی سے بہت پیار کرتا ہوں، سب سے زیادہ۔ اس کے دونوں رخسار کھینچ کر سوال کیا۔ شیر تیان نے اپنے بابا جانی کے چہرے کو اپنے ننھے ہاتھوں میں تھاما۔ سردار محض 3 لوگوں کو اپنا چہرہ تھامنے کی اجازت دیتا تھا، ایک اس کی مورے، دوسری اس کی بیوی، تیسرا اپنے ننھے شیطان کو۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ آپ کو پیار کرتا ہوں، اپنے بابا اور مورے سے بھی زیادہ۔ سردار نے اس کا پہلا جملہ سن کر مسکرایا۔ اگلا جملہ سنتے ہی اس کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ اپنے سگے ماں باپ سے زیادہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا۔ یہ بات اپنی مورے اور بابا کے سامنے مت کرنا، انہیں برا لگے گا۔ آج کے بعد کوئی بھی اگر تم سے یہ سوال پوچھے تو تمہاری زبان پر یہ لفظ ہونے چاہئیں کہ تم اپنے بابا اور مورے سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ بے شک سردار اسے اپنی پہلی اولاد کی طرح چاہتا تھا، لیکن اس نے کبھی یہ نیت نہیں رکھی تھی کہ وہ اپنے سگے ماں باپ سے بڑھ کر اسے پیار دے۔ کیوں بابا جانی، ہمیں تو سچی بات کہنی چاہیے۔ میں بابا اور مورے سے پیار کرتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ آپ سے۔ دلہام خانزادہ خاموش ہو گیا۔ وہ بار بار اسے ایک بات نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اگر بچے پر بار بار ایک چیز کا پریشر ڈالیں تو وہ ضدی بن جاتا ہے۔ چلو دیر ہو رہی ہے، ناشتہ کرتے ہیں۔ سردار نے اسے گود میں اٹھایا۔ اتنی دیر میں ترسم چینج کر کے باہر آ چکی تھی۔ وہ نقاب کرنے لگی۔ سردار شیر تیان کو گود میں اٹھائے واش روم میں گیا۔ اس کے منہ ہاتھ دھو کر ڈریسنگ روم میں گیا۔ اس کے کپڑے تبدیل کرواتے ہی باہر آیا، تب تک اس کی پری بھی تیار ہو چکی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکلتے سیڑھیاں اترنے لگا۔ سب کی نظر ان دونوں پر تھی۔ حویلی کے تمام افراد ٹیبل پر موجود تھے۔ سونیا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وریام کو ریحانہ خانم نے کمرے میں ریسٹ کرنے کا کہا، لیکن وہ ضد کر کے باہر آیا کہ میں سب کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔
میں نے اکیلے کمرے میں نہیں رہنا۔ راہا خاموشی سے بیٹھے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شہریار اور ہادی اپنی کمر پر ایک ہاتھ رکھے دوسرے ہاتھ سے چمچ پکڑے سوچ رہے تھے کہ ہمیں درد کمر کی کس جگہ پر ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بیچارے جہاں پر بھی ہاتھ لگاتے وہیں پر درد ہونا شروع ہو جاتی۔ سردار نے اپنے ساتھ والی کرسی پیچھے کی، ترسم اس پر بیٹھ گئی۔ سردار نے شیر تیان کو آیتن کی گود میں بٹھا دیا اور خود سردار کی کرسی پر براجمان ہوا۔ سب لوگ خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ قندیل نے موبائل اوپر کر کے ترسم کی تصویر لینی چاہی، لیکن وہ سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں کیمرے میں نہ آئیں اور وائلڈ ڈریگن اس کی آنکھوں کا ہی تو دیوانہ تھا۔ وریام نے اپنے بازو کی طرف دیکھا، جسے وہ ہلکا پھلکا بھی نہیں ہلا سکتا تھا، کیونکہ اس کی کہنی کی ہڈی کے پاس سے گولی چھو کر گزری تھی۔ بڑی موڑے وریام کو کھانا کھلاتے۔ زخم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتا۔ یکدم سونیا کی نظر اس کی طرف گئی۔ بازو پر غور کیا تو فوراً اس کی موڑے کو کہا کہ کھانا کھلائے، کیونکہ اس نے کل رات صرف دودھ کا گلاس پیا ہوا تھا۔ سردار نے اپنی بہن کی فکر بخوبی نوٹ کی تھی۔ آیتن بالائی لب دانتوں میں دبا گیا۔ ان دونوں بھائیوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی بہن اب وریام کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ وریام خان زادہ کے لبوں پر خوشی سے بھرپور مسکراہٹ آئی۔ سونیا نے اپنے دائیں جانب دیکھا۔ اس کے لالا کی نظر اس پر تھی۔ اپنی حرکت پر غور کرتے شرمندگی سے وہ چہرہ جھکا کر بیٹھ گئی۔ لالا، میں کھانا شروع کریں سب؟ سردار اس کی بات درمیان میں ہی کاٹتے سخت لہجے میں بولا۔ سونیا خاموش ہو گئی۔ اس کے لالا نے اپنے انداز سے اس پر واضح کر دیا تھا کہ فی الوقت خاموش رہو۔ سردار نے ارادہ کیا تھا کہ وہ بعد میں سونیا سے اس متعلق بات کرے گا۔ قندیل نے خاموشی سے بنا کسی کو محسوس کروائے ترسم کی تصویر لی اور فوراً وائلڈ ڈریگن کو سینڈ کر دی۔ تیان، میرے پاس آ جاؤ۔ نمیرا نے اپنے دونوں بازو پھیلائے۔ مجھے بابا جانی پاس بیٹھنا ہے۔ شیر تیان اپنے بابا کی گود سے اتر کر سردار کی گود میں بیٹھ گیا۔ نمیرا نے خود پر بے انتہا ضبط کر کے اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روکا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر لمحہ اس کا بیٹا اس سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ نمیرا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اسے اٹھتے دیکھ آیتن نے ابھی اسے پکارا ہی تھا۔ نمیرا اس کی بات کاٹتے اپنا جملہ مکمل کرتے قدم بڑھاتے وہاں سے چلی گئی۔ ایک لمحہ بھی مزید وہاں بیٹھنا اس کے لیے مشکل ترین تھا۔ کمرے میں جاتے دروازہ بند کر کے زمین پر بیٹھ کر بے آواز ہچکیاں بھرتے رونے لگی۔ یا اللہ، اتنے امتحان مجھ سے مت لے۔ پہلے
شوہر کی محبت سے محروم رہی، اور اب اولاد۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ اپنے بابا جانی پاس نہ جائے، لیکن اپنے ماں باپ کو بھی تو ٹائم دے۔ نمیرہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ وہ تڑپ رہی تھی اپنی اولاد کو محسوس کرنے کے لیے۔ اولاد نہ ہو تو انسان صبر کر لیتا ہے، لیکن اگر اولاد ہو اور وہ آپ کے پاس ہی نہ آئے، یہ اذیت ایک ماں کو ختم کر دیتی ہے۔ میں آتا ہوں۔ آئدن کو عجیب سے احساسات نے گھیر لیا۔ کھانا ادھورا چھوڑ کر اس نے کمرے کی طرف رخ کیا۔ نمیرہ کسی کے قدموں کی آواز سن کر زمین سے اٹھی، ہاتھ کی پشت سے سختی سے اپنے آنسو صاف کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آئدن کمرے میں داخل ہوا، اسے سر جھکائے دیکھ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کھانا ادھورا چھوڑ کر کیوں آئی؟ آئدن نے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر پیار سے پوچھا۔ بھوک نہیں تھی؟ آئدن کی شرٹ سے اپنے آنسو صاف کر کے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہیں برا لگا کہ ہمارا بیٹا تمہاری گود میں بیٹھنے کی بجائے لالا کی گود میں بیٹھ گیا؟ نمیرہ کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر سے موٹے موٹے آنسو جمع ہوئے۔ آئدن نے نوٹ کیا تھا جب شیردیان اپنی مورے کی گود میں بیٹھنے کی بجائے اپنے بابا جانی کی گود میں بیٹھ گیا۔ آئدن اسے کہیں نہ اپنی مورے کے پاس بھی تھوڑی دیر بیٹھا کرے۔ آنسو صاف کر کے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے التجائی لہجے میں کہا۔ میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ ہاں، البتہ اس سے پیار سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تھوڑا سا صبر کرو۔ آئدن نے اس کے آنسو صاف کیے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اولاد کے معاملے میں صبر نہیں ہو رہا۔ جس چیز کو چاہتی ہوں وہ مجھ سے دور ہو جاتی ہے۔ میرے حصے کی ہر چیز کسی اور کو ملتی ہے۔ پہلے دلہام میں اس سے بے انتہا چاہتی تھی، وہ ترسم کی قسمت میں تھا، اور اب میرا بیٹا، وہ مجھ سے پیار کرنے کی بجائے ترسم کے ساتھ رہتا ہے۔ میں نمیرہ کی زبان پر جو الفاظ آئے وہ بولتی گئی۔ اچانک اس کی نظر آئدن پر گئی، جس کی آنکھوں کا گلابی پن گہرا ہو رہا تھا۔ حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی۔ زاروں قطار آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ انجانے میں وہ 6 سال پرانا زخم تازہ کر گئی تھی۔ آئدن میں وہ اسے الفاظ نہ ملے بولنے کے لیے۔ اس کے کندھے پر سر ٹکا کر چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے اپنے دل کا غبار نکالنے لگی۔ پہلی محبت کو بھلانا سب کے لیے بے انتہا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے تمہارے لفظوں سے تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ تکلیف اس بات سے ہوئی ہے کہ میری محبت تمہارے دل سے
ایک غیر محرم کی محبت کو کم نہیں کر سکی۔ آیتن کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ تکلیف بے انتہا تھی۔ اس کی بیوی اس کے سامنے اپنی پہلی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں دیان کو سمجھاؤں گا کہ تمہارے پاس رہے۔ آیتن نے لبوں پر مسکراہٹ لائی۔ نمیرا نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں نمی تھی۔ آیتن، مجھے معافی مت مانگنا، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ آیتن نے اس کی پیشانی پر شدت سے بوسہ دیا۔ وہ اپنی بیوی کو مزید توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ نمیرا کا دل چاہا خود کی جان لے لے۔ اس کا شوہر اس پر جان نچھاور کرتا تھا اور وہ انجانے میں اسے ناقابل برداشت تکلیف میں مبتلا کر گئی۔ آیتن، میرے بیٹے کے ساتھ زبردستی مت کیجیے گا۔ اس کا جب دل چاہے وہ میرے پاس آ جائے۔ وہ میرا بیٹا ہے۔ میں اس سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ اس کے بابا جانی اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسے آپ مجھے دوسری اولاد۔ نمیرا نے لبوں کو دانتوں میں دبایا۔ یکدم شرم نے آن گھیرا۔ وہ بے شرموں کی طرح اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ اسے اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آج میں شاید تھوڑی لیٹ حویلی آؤں۔ آیتن نے اس کے رخسار کھینچ کر مسکراتے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ نمیرا مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ اس کے سوال کا جواب کیوں نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر میری بیوی کو میرا لیٹ گھر آنا برا لگ رہا ہے تو میں شام کے وقت ہی گھر واپس آ جاؤں گا۔ آیتن احسان نے اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے لبوں کے ساتھ لگایا۔ نمیرا نے اپنے سر کو جھٹکا۔ وہ شاید کچھ زیادہ ہی سوچ رہی تھی۔ جلدی گھر آنا، میں ویٹ کروں گی۔ آیتن نے ہاں میں سر ہلایا۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے بال سنوارے۔ میں اب آپ کو خوبصورت نہیں لگتی؟ دل میں آئی بات پوچھ لی کہ شاید اس کے شوہر کو وہ خوبصورت نہیں لگتی کیونکہ ان دونوں میں 5 سال کا عمر کا فرق ہے۔ الفاظ نہیں ہیں تمہاری خوبصورتی بیان کرنے کے لیے۔ آیتن اس کی گردن پر جھکا، بالوں میں ہلکے سے ہاتھ چلاتے ہوئے کچھ لمحے بعد اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر آنکھوں کے درمیان لب رکھے۔ اوکے بائے بیوی، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ اس کی پیشانی پر ایک مرتبہ پھر سے شدت سے بوسہ دے کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ نمیرا، تم پاگل ہو گئی ہو، کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ تمہارا شوہر تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ شاید ابھی انہیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے شیطان کافی ہے۔ اپنا کندھا تھپتھپاتے ہوئے خود کو حوصلہ دیا۔ مسکرا کر اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھتے شرماتے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کھانا کھا کر سونیا اپنے کمرے میں گئی
دل میں خیال آیا کہ جس نے تمہیں بچایا ہے تم نے اس کا حال پوچھا ہی نہیں۔ سر پر دوپٹہ درست کر کے لیتے مریم کے کمرے میں گئی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھا۔ اسے دیکھتے ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بازو پر وزن ڈلنے کی وجہ سے آنکھیں سختی سے ایک لمحے کے لیے بند کی۔ کل کی ایپیسوڈ پر آپ سب کا رسپانس اتنا اچھا تھا دیکھ کر کہ لانگ ایپی دینے کا دل ہی نہیں کیا۔ اگر آج کی ایپی پر سب نے اچھا ریویو دیا تو انشاءاللہ کل لانگ ایپی دوں گی۔ اگر رسپانس اچھا ہوا تو